دیواروں سے دھوپ اتری تو بچے گلی میں نکل آئے۔ تنگ گلی مزید تنگ ہو گئی، لیکن اس طرح جیسے پھولوں کی کیاریاں صحن چمن کو آباد کر دیں۔ یہ بچے مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر مختلف کھیلوں میں مشغول ہو گئے۔ ایک بچہ جو ان سب سے چھوٹا بھی تھا، دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ اشتیاق تھا نہ حسرت، ہاں حیرت ضرور تھی۔ معین الدین، تم کیوں دور کھڑے ہو؟ آؤ تم بھی کھیلو، ایک بچے نے قریب آ کر کہا۔ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے، معین الدین نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ اگر بچے کھیلیں گے نہیں تو پھر اور کیا کریں گے؟ کھیل کی بجائے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ یہ بچہ معین الدین کی بات کو کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا، لیکن قریب سے گزرنے والے ایک بزرگ کے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ کچھ دور آگے بڑھے اور پھر لوٹ آئے۔ بیٹے، کس خوش قسمت باپ کے بیٹے ہو؟ میرے والد گرامی کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے، اسی لیے تو اس عمر میں ایسی بزرگی کی باتیں کر رہے ہو، ان بزرگ نے کہا، اور قریب کھڑے ہوئے ایک اور صاحب کی توجہ اس جواب کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اپنے وقت پر بہت بڑے مقام پر فائز ہوگا۔ تمام بچے پھر سے اپنے کھیل میں مشغول ہو گئے۔ معین الدین کچھ دیر انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر گھر کی طرف لوٹ گیا۔ ظلم کے اندھیرے شہر کی سرحدوں پر پہرا دے رہے تھے۔ خانہ جنگیوں کا بازار گرم تھا، اقتدار کے شکاری مصروف فساد تھے، ہر طرف افراتفری تھی۔ لوٹ مار کا بازار گرم تھا، حیوانیت نے سر ابھارا، انسانیت کونے کھدروں میں دبکی ہوئی سسک رہی تھی۔ ڈاکو اور لٹیرے دندناتے پھر رہے تھے، راستے محفوظ نہ تھے نہ ہی گھروں میں عافیت تھی۔ حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ ابھی اصفہان سے تشریف لائے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ ماہنور ان کے قریب آ کر بیٹھ گئیں کہ سفر کے حالات جان سکیں۔ قصبہ سنجر تک جو خبریں پہنچ رہی تھیں وہ بہت وحشت ناک تھیں۔ کہیے حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں؟ محترمہ ماہنور نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں امید کے دریچوں کو بند ہوتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں۔ تجارتی شاہراہیں قطعی محفوظ نہیں ہیں۔ ہم تو خیر ایک چھوٹے سے قصبے میں ہیں، لیکن بڑے شہروں کا برا حال ہے۔ ہم بھی محفوظ کب ہوئے؟ آپ کو تجارت کے لیے نیشا پور، اصفہان اور بغداد تک جانا پڑتا ہے۔ میں تو خیر احتیاط کر لوں گا، کچھ دن نہیں جاؤں گا۔ مجھے تو کچھ اور ہی فکر دامن گیر ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، پھر آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ مجھے اپنی نہیں معین الدین کی تعلیم کی فکر ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے میں اس کی تعلیم کیسے مکمل ہوگی؟ سنجر سے باہر کیسی کیسی علمی درسگاہیں ہیں، لیکن حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ سنجر سے باہر جائے۔ خراسان پر فوج کشی ہو چکی ہے، سیستان کا گورنر حراست میں آ چکا ہے۔ یہ حالات تو ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ معین الدین کی عمر ایک جگہ نہیں رکی رہے گی۔ اگر یہ عمر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ آپ نے تو مجھے بھی فکر مند کر دیا۔ معین الدین میں ابھی سے بزرگی کے آثار دیکھ رہی ہوں۔ اس میں عام بچوں جیسی کوئی بات نہیں، وہ پیدائشی ولی ہے، اسے تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ اب یہ بیڑا مجھے خود ہی اٹھانا پڑے گا یا پھر سنجر کے مکتب اس کی پناہ گاہ ہوں گے۔ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، حضرت غیاث الدین نے کہا۔ رات گزرتے گزرتے اپنے آخری کنارے پر آ گئی۔ ہر طرف سکوت تھا، ویرانی تھی۔ سنجر کی گلیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ مخلوق خدا نرم گرم بستروں میں محو استراحت تھی، لیکن ایک گھر میں چراغ کی روشنی گھر کے مکینوں کی بیداری کا سراغ دے رہی تھی۔ دو مصلے ساتھ ساتھ بچھے تھے، ایک پر حضرت غیاث الدین مصروف عبادت تھے، دوسرے پر آپ کی اہلیہ محترمہ تہجد کے نوافل ادا فرما رہی تھیں۔ دونوں بابرکت نفوس برکتوں کے خزانے سمیٹ رہے تھے۔ وقت دبے پاؤں گزر رہا تھا۔
پھر آذان فجر کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت غیاث الدین نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اے اللہ، میرے معین الدین کی تعلیم کا بندوبست فرما۔ اب تھوڑی ہی دیر میں سیاہی سفیدی میں گھلنے لگی تھی۔ حضرت غیاث الدین نے نماز فجر کے لیے مسجد کا رخ کیا اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے بچوں کو اٹھانا شروع کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں۔ کیسا بابرکت گھرانہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ حضرت غیاث الدین صحیح النسب سادات سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا۔ صاحب حیثیت دولت مند تھے، علم و فضل میں درجہ کمال حاصل تھا۔ اہلیہ محترمہ کی یہ شان کہ حضرت عبد القادر جیلانی کی سگی چچا زاد ہیں۔ دونوں نفوس کی پاکیزگی نے گھر کو بابرکت بنا دیا تھا۔ عبادات میں اسی انہماک کا ثمر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو اس گھر کے آنگن میں اتار دیا۔ ملکی حالات کی ابتری کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ مزید 5 برس گزر گئے۔ معین الدین حسن سنجری کی عمر 10 سال ہو گئی۔ فقہ، حدیث اور تفسیر میں کسی حد تک دسترسی حاصل ہو گئی کہ 544 ہجری میں ملکی حالات نے کچھ سنبھالا لیا۔ امن و امان کی حالت میں کچھ بہتری آ گئی۔ جس طرح شدید بارش کے بعد بادل چھٹ جائیں اور دھوپ چھانکنے لگے۔ حضرت غیاث الدین حضرت کرتے دیکھ رہے تھے۔ شعلوں کی لپک میں کمی آ گئی تھی۔ اڑتی ہوئی گرد بیٹھ گئی تھی۔ راستے محفوظ تھے۔ خوارزمی اور غزنوی سلطنتیں وجود میں آ چکی تھیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے خیالات کو عملی جامہ پہناتے۔ انہوں نے بیوی سے مشورہ کیا۔ جدائی کی خبر ناقابل برداشت تھی، لیکن شوہر کی رضا اور بیٹے کا مستقبل سامنے تھا۔ انہوں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ گھر کا چراغ گھر سے رخصت ہو رہا تھا، لیکن یہ یقین بھی تھا کہ جب لوٹ کر آئے گا تو چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔